بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ گالان والے نکارے پر ضرب لگا کر سینک پھونک کر یا کسی اور ذریعے سے قندوز خان کو صوتی اشاروں کی صورت میں کوئی پیغام پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک تجربے سے گزرنے کے بعد میں سفر میں کسی دوسری رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو سب مسلح تھے۔ قندوز خان جیپ چلا رہا تھا۔ میں نے اخلاق اور مصلحت دونوں ہی کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے ویرا کو اس کے برابر والی نشست پر بٹھا دیا تھا اور خود ویرا اور سلطان شاہ کے ساتھ جیپ کی پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گیا تھا۔ جیپ پہاڑی ڈلانوں پر بنے ہوئے ناہموار اور کچے راستوں پر اچھلتی کودتی نشیب کی طرف رواں تھی۔ پچھلی برسات کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وہ راستہ کچھ زیادہ ہی پرخطر ہو گیا تھا۔ زمین پر زور و شور سے بہنے والے برساتی پانی کے گہرے کٹاؤ کی وجہ سے راستے میں جا بجا آڑی ترچھی نالیاں وجود میں آ گئی تھیں، جن کو عبور کرنے کے لیے رفتار اور اسٹیئرنگ وہیل پر قابو رکھنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں حائل ہو جانے والی پتھروں اور چٹانی ٹکڑوں کو غالباً ان شنگاریوں نے جو ان راستوں پر سفر کرتے رہتے تھے کھائیوں میں لٹکا دیا تھا۔ صاف موسم میں سورج کی تیز اور چمکدار روشنی میں ہم چیخا سرائے کی طرف بڑھتے رہے۔ اس دوران میں ویرا قندوز خان سے مسلسل باتیں کرتی رہی۔ وہ ویرا کی باتوں میں دلچسپی ضرور لے رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں سندل خان جیسا بالہنہ پن نہیں تھا، کیونکہ قندوز خان کا مزاج سندل خان سے بہت مختلف تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ سندل خان کی طرح بلا نوش نہیں تھا۔ وہ گالان میں نوشی کرتا رہا تھا، لیکن سفر شروع کرنے کے بعد اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ جب کافی وقت گزرنے کے بعد ویرا نے اس بارے میں شکوہ کیا تو اس نے اپنی نشست کے نیچے سے ایک بوتل نکال کر خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دی۔ ویرا نے تحسین آمیز کلمات کے ساتھ بوتل سے استفادہ کیا اور اس کا منہ بند کیے بغیر بوتل قندوز خان کی طرف بڑھا دی۔ قندوز خان نے راستے پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب نہیں پیوں گا، بوتل ڈینی کو دے دو یا منہ بند کر کے اپنے پاس رکھ لو، اس کی بو سے مجھے ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی، ادھر دینے کی بجائے یہ بوتل اپنے ہی پاس رکھ لو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں تھے۔ غزالہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے غزالہ سے نظریں چار ہوتے ہی کہا، اس وقت میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ سبحان اللہ! میرا جواب سن کر سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مچھلی پانی میں اترنے سے انکار کر دے گی۔ ان پہاڑوں میں آ کر عجیب و غریب تجربات ہو رہے ہیں۔ قندوز خان دھیمے سے ہنس پڑا، تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی تم چاروں ایک دوسرے سے سر ملا کر بولتے ہو اور کبھی بے رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگتے ہو۔ پتہ نہیں چلتا کہ تم ایک دوسرے کے جان نثار ہو یا گہرے دشمن ہو۔ یہ بات ہم آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکے۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، جس دن دوستی اور دشمنی کا یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس دن ہمارے آدھے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک سوال پوچھ لوں؟ یہ سوال شروع ہی سے میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے۔ کیسا سوال؟ جب جیپ میں قندوز خان کی اشتباہ امیز آواز گونجی، کہیں تمہارے سوال کا تعلق اسی منحوس موضوع سے تو نہیں ہے جس سے میں گریز کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مرضی کا احترام نہ کروں؟ ویرا نے چلاکی سے کہا، یہ سوال تمہارے نئے سردار سبقت اللہ کی نجی زندگی کے بارے میں ہے، پوچھ لو۔ قندوز خان نے نیم دلی سے کہا، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ کسی اجنبی کی زبان سے اپنے سردار کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ نہیں سن سکتے۔ تمہارے دماغ میں کوئی غلط بات رینگ رہی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ بڑوں کا قول ہے کہ ایک خاموشی ہزار دکھوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے نئے سردار نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ویرا کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ اس سوال کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں سبقت اللہ کے عزائم کو فراموش نہیں کر سکی تھی۔ شادی گھر بسانے اور گھریلو زندگی گزارنے کا نام ہوتا ہے۔ قندوز خان نے کسی توقف کے بغیر کہنا شروع کر دیا، وہی کیا، میں خود بھی کنوارا ہوں۔ سردار پائندہ گل اس وادی کا بہت مضبوط حکمراں تھا۔ لوگوں کو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر تیار کرنے کے لیے سردار سبقت اللہ نے برسوں تک دن رات کام کیا ہے۔ اس کی جان توڑ محنت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ پائندہ گل کو آخری لمحے تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ گھنٹیوں والوں کی قیادت سردار سبقت اللہ کر رہا ہے۔ یہی ہماری تحریک کی کامیابی کا راز تھا۔ اگر وہ شادی کر لیتا
لیتا تو تحریک کو اتنا وقت ہرگز نہ دے پاتا، اور اگر شادی کے بعد تحریک کے لیے جھکتا رہتا تو اپنی بیوی سے ناانصافی کا مرتکب ہوتا۔ اب اس کا خواب پورا ہو گیا ہے، وہ کسی بھی وقت شادی کر سکتا ہے، مگر تم کو اس بارے میں کیا تجسس ہے؟ اس نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی لڑکی تو پسند کی ہوگی۔ ویرا نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت گہرا ہے، اس کی دل کی بات کوئی نہیں جان سکتا، کم از کم اس کے ساتھیوں کو ایسی کسی خوش نصیب لڑکی کے وجود کا علم نہیں جو سردار سبقت اللہ کے دل کی وادی میں بستی ہو۔ کسی مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے والے کا لوگ کم ہی نظر آتے ہیں۔ ویرا نے رشک امیز لہجے میں کہا، تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہاری تحریک کو اتنا مخلص سربراہ میسر آیا، جس نے تم لوگوں کو سردار پائندہ گل کے مظالم سے نجات دلانے کے جوش میں اپنی ذات اور ذاتی ضروریات تک کو فراموش کیا ہوا تھا۔ یہ واقعی مقدر کی بات ہے۔ قندوز خان کا لہجہ احسان مندی کے جذبے سے بوجھل تھا۔ وہ بہت بے لوث آدمی ہے۔ جب جرگے میں جنت گل کی بے گناہی کی حیران کن بات شروع ہوئی تو میرا خیال یہ تھا کہ سردار پائندہ گل کی نسل کے اس آبدار موتی کو سردار سبقت اللہ اپنی ملکیت بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی بے لوثی سے ہر ایک کو ششدر کر دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ اپنے بجائے وہ اپنے اس جلا وطن تایا زاد بھائی کی عزت کی بحالی کے بارے میں فکر مند تھا، جو عبد الرحیم خان اور پائندہ گل کی گناہونی سازش کی وجہ سے مفرور بنا ہوا تھا۔ ہاں، ویرا کو خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ سردار سبقت اللہ کی سوچ بہت اچھی تھی۔ وہ شنگارا ویلی میں ارسلہ خان کو سرخ رو کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جنت گل نے خود کو ختم کر کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ وہ اپنے باپ ہی کی طرح خود سر اور ہاٹ درم نکلی۔ اس نے جان دے دی، لیکن ایک بادرانی کی بیوی بننا قبول نہیں کیا۔ اس کی قصیدہ خوانی مت کرو، وہ تلخی سے بولا۔ دنیا میں وہ خود بدنام تھی اور اپنے باپ کے لیے ایک گالی بنی ہوئی تھی۔ اپنے لیے حرام موت کا انتخاب کر کے اس نے اپنی عاقبت بھی بگاڑ لی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے جرگے کے فیصلے پر اعتبار نہیں ہے؟ ویرا نے پھرتی سے سوال داغ دیا۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ وہ چڑ کر بولا۔ تم خواہ مخواہ بات سے بات نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ڈینی نے الزام سے انکار کیا۔ جرگے نے دلائل کے ساتھ اسے باعزت قرار دے دیا۔ اس میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اپنی آزاد روی اور بسیار گوئی سے اپنی شہرت داغدار کی ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنی زبان بند رکھتی اور عزت دار لڑکی کی طرح زندگی گزارتی تو بولنے والوں کی زبانیں بند ہو جاتی۔ لوگ غلاظت کے ڈھیر سے بہت بچ کر گزرتے ہیں، لیکن اس احمق لڑکی نے یہ گندگی اپنے چہرے پر ملنے کی کوشش کی تھی۔ ڈینی کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کی ہرزہ سرائی سے جہاں اس کے باپ کی بدترین بے عزتی ہوگی، وہاں وہ خود بھی رسوا ہو جائے گی۔ گالان کے جرگے نے اسے باعزت قرار دے دیا۔ اسے عزت دار عورت ہی کی طرح دفن کیا جائے گا۔ اس کی قبر پر ببول کے خشک ڈنٹھل نہیں گاڑے جائیں گے۔ لیکن کابل میں کون ہمارے جرگے کے فیصلے کی تشہیر کرے گا؟ کابل کے قہوہ خانوں میں لوگ مزے لے کر جنت گل کی پھیلائی ہوئی کہانیاں دہراتے رہیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ عاقبت نا اندیشی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد جیپ میں خیال انگیز خاموشی پھیل گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ میری ہی طرح ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جنت گل کے معاملے میں سچ اور جھوٹ اس بری طرح گڈ مڈ ہوا تھا کہ حقیقت کا سراغ لگانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ جنت گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اس میں ایک سرگرم فریق کی حیثیت رکھتا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ جنت گل اور سبقت اللہ کو بھی معلوم تھا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بظاہر وہ جنگ سبقت اللہ نے جیت لی تھی اور جرگے سے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر لیا تھا، لیکن جنت گل سمجھ گئی تھی کہ میں اپنے مفاد کی خاطر سبقت اللہ سے مل گیا ہوں۔ اس نے خودکشی کر کے نہ صرف سبقت اللہ کا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا، بلکہ میرے منہ پر بھی بھرپور تمانچہ رسید کیا تھا کہ میں سبقت اللہ سے ساز باز کرنے کے باوجود جنت گل کو بادرانیوں کے سامنے سپر ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ جنت گل کے اس خاموش جواب کی تپش بس میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ سورج سر پر آنے کے بعد تیزی کے ساتھ آسمان کے مغربی گوشوں کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور سائے پکڑنے کے بعد دوبارہ اندراز ہونے لگے تھے۔ آخر کار ہمیں چیخا سرائے کے اس کیمپ کے مہوم سے آثار نظر آنے لگے جہاں سے ہم نے گالان کی طرف اپنا سفر کا آغاز کیا تھا۔ ڈلان کا سلسلہ رفتہ رفتہ معدوم ہو چلا تھا اور جیپ کا گراتا ہوا انجن کم و بیش مستہ پہاڑی راستے پر پہیوں کی طاقت فراہم کرنے میں مصروف تھا۔ آخری چند 100 کلومیٹر کا فاصلہ تیزی کے ساتھ طے کیا گیا۔ اس ویرانے میں انجن کی آواز دور تک پھیل رہی تھی، اس لیے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی 3 افراد پتھریلی عمارت سے باہر نظر آنے لگے تھے۔ وہ اپنی روایت کے مطابق آتشی ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن وہ ہتھیار ان کے شانوں ہی سے جھول رہے تھے۔ سفر کی سمت اور اپنی ساخت کی بنا پر قندوز خان کی جیپ
जीप गालबन दूर ही से पहचान ली गई थी। जीप रोकने के बाद कंदोज खान जो ही अपनी निशिस्त से नीचे कूदा, तीनों अफराद ने पुरतपाक अंदाज में इससे बारी बारी बगल गिर होना शुरू कर दिया। मुआनका करते हुए वो बुलंद और पुरजोश आवाज में कुछ बोलते भी जा रहे थे जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने उतरने से कबल इस्तफसार तलब निगाहों से सुल्तान शाह की तरफ देखा तो वो जवाब में बुरा सा मुंह बनाकर रह गया और मैं गुस्सीली नजरों से इसे घूरने पर मजबूर हो गया। ये सब शिंगारियों की बोली बोल रहे हैं, इसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता। सुल्तान शाह ने नीचे उतरते हुए मेरे कान में सरगोशी की। मालूम होता है यहाँ यही 3 नफूस हैं। इन तीनों ने हमारे साथ भी गर्मजोशी का मुजाहरा किया, हाथ मिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में हम सिर्फ बातें फैलाकर रह गए। मेरी बेबसी से भरपूर मुस्कुराहट को देखते ही कंदोज खान को सूरत हाल का इदराक हुआ और वो एक जानदार कहकहा मारकर बोला, ये तीनों उर्दू नहीं जानते और तुम चारों हमारी बोली से नावाकिफ हो। अब तर्जमानी का काम मुझे ही सर अंजाम देना पड़ेगा। यूं समझ लो ये लोग तुम्हें खुश आमदीद कह रहे हैं। हमारी तरफ से इनका शुक्रिया अदा कर दो और बता दो कि हम माकूल मेहमान साबित होने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने रस्मी लहजे में कहा, ये बताओ कि अब क्या प्रोग्राम है? आज यहीं आराम करेंगे। वो इत्मीनान से बोला, शाम होने वाली है। इन पहाड़ों में रात बहुत तेजी के साथ फैलती है। तमाम लोग नहा धोकर आराम करो, तुम्हें वक्त पर खाना मिल जाएगा। मैं जरा आबादी का चक्कर लगाऊंगा ताकि कल की रवानगी के इम्कानात का जायजा ले सकूं। यहाँ से सरहद की तरफ कारवां जाते रहते हैं, तो तुम आज की रात बाहर गुजारोगे? वीरा ने बुरी तरह चौंक कर सवाल किया। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो वीरा की परेशानी से महजूज होते हुए बोला। हो सकता है कि मुझे वापसी में देर हो जाए। हर शख्स मेरी जुबान से गालान के इनकलाब की कहानी सुनने का ख्वाह होगा। मैं अपने पुराने दोस्तों को मायूस नहीं कर सकता। अगर मैं आज रात को इनमें रह भी गया तो सुबह सवेरे लौट आऊंगा। लेकिन ये तीनों उर्दू से वाकिफ नहीं है, हम इनसे बात कैसे करेंगे? गजाला बोली, बात करने की जरूरत ही क्या है, ये तुम्हारे बिस्तर लगा देंगे, वक्त पर लजीज खाना फराहम करेंगे। फाजल वक्त में तुम आस पास घूमने या आराम करने के लिए आजाद होगे। इस बार तुम यहाँ के कैदी नहीं मेहमान हो। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नकलो हरकत कर सकोगे, बस यहाँ से ज्यादा दूर न जाना। वो लोग हमें पत्थरों की मोटी दीवारों वाले एक कमरे में ले गए। बाहर की फिजा में खनकी रची हुई थी, लेकिन कमरे में आरामदेह हरारत का एहसास हो रहा था। इस कमरे का फर्श कालीन से मुज़य्यन था। जीप में तय की जाने वाली तवील पहाड़ी मुसाफत ने हमारे इंजर पिंजर हिला दिए थे। मस्ता और दबीज कालीन नजर आते ही मैं इस पर दराज हो गया। कंदोज खान अपने साथियों को तेज तेज लहजे में कुछ समझाने लगा। ये लोग अभी बिस्तर लगाए देते हैं। इनके लौट जाने के बाद कंदोज खान ने हमसे कहा, फौरी तौर पर चाय आएगी, 7 बजे खाना तैयार मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द लौट आऊं, लेकिन तुम लोग मेरी वापसी का इंतजार न करना। मामला तय हो गए तो तुम्हें कल भी तवील सफर करना होगा। इतना कहकर कंदोज खान भी बाहर चला गया और वहाँ सिर्फ हम चारों रह गए। यहाँ कालीन जरूर बिछा हुआ है, लेकिन ये कमरा ज्यादा आरामदेह नहीं है। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वीरा पुरतशवीश अंदाज में बोली, यहाँ हम आराम से नहीं सो सकेंगे, रात को सर्दी बहुत बढ़ जाएगी। एक रात गुजारने के लिए हम कहीं भी पड़ सकते हैं। इतने नखरे अच्छे नहीं लगते। सुल्तान शाह बोला, ये नखरा नहीं है। वीरा जलकर बोली, तुम तीनों के हाफिजे कमजोर हैं या फिर तुम्हारी अकलें चरने गई हुई हैं? तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार हम संदल खान के कैदी थे, लेकिन इससे महदूद मसाल हो जाने के बाद हमें यहाँ के बेहतरीन कमरे में ठहराया गया था। ये कमरा इससे कई दर्जे कम तर है। इसके टोकने पर मेरा हाफिजा ताजा हो गया। पिछली बार हमारी आंखें ऐसे कमरे में खुली थी जहाँ प्याल के बिस्तरों, फर्शी, चटाई, फोस के छप्पर, पथरीली दीवारों और टाट के पर्दे के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों से दयानतदाराना तावन का हलफ लेने के बाद संदल खान ने हमें इस संगलाख कमरे से कदरे नशीब में बनी हुई एक ऐसी इमारत में मुंतकिल कर दिया था जिसके अहाते में रंगारंग फूलों की बहार फैली हुई थी। और वहाँ दालान के पीछे बने हुए मुतअद्दिद कमरों में से एक बेहतरीन कमरा हमारे तसर्रुफ में दे दिया गया था। पिछली बार हमारे सफर की इब्तदा भी इसी हवेली नुमा इमारत के सामने वाले मस्ता किता जमीन से हुई थी, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि इस बार चीखा सराय पहुंच जाने के बावजूद हमें इस आरामदेह इमारत या प्यालों वाले झोंपड़े के आसार नजर नहीं आए थे। अब तुम्हारी अकल काम कर रही है। कंदोज खान के सामने तुम्हें क्या हो गया था? मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा, सिर्फ वही हमारी बात समझ सकता था। यहाँ रह जाने वालों से हम कैसे बात करेंगे? मैंने अकल के इस्तेमाल का ठेका नहीं लिया हुआ है। वो चटक कर बोली, हमारी यहाँ से रवानगी का किस्सा इतना पुराना नहीं है कि जहनों से उतर सके। मैंने ये सोचकर अपनी जुबान बंद रखी कि कहीं तुमने किसी मसलहत की वजह से वो जिक्र गोल न किया हुआ हो। तुम बात बात में दलील
منطق اور مصلحت تلاش کر لیتے ہو۔ اس پر غصہ آنے کے باوجود میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے بات تو چھیڑی ہوتی۔ اس کمرے میں قالین کے بجائے اونی کمبلوں کی کئی تہیں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ خوشنما احاطے میں دوسرے کمروں سے متصل تھا۔ یہاں صرف یہی ایک کمرہ نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں تینوں شنگاری کہاں رات بسر کریں گے۔ ابھی اجالا باقی ہے، غزالہ نے دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بستر لے کر آئیں گے تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لی جائے گی۔ وہ کمرہ نہیں ملا تو رات یہاں بھی بسر کی جا سکتی ہے۔ دیواروں میں ایسی بھیانک کھڑکیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی آدم خور تک آسانی سے اندر کود سکتا ہے۔ ویرا دو کھلی ہوئی کھڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، فکر نہ کرو، سونے سے پہلے پٹ بند کر لیں گے، دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا جائے گا۔ غزالہ تحمل سے بولی۔ ویرا تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ کھڑکیوں کے پٹ دکھاوے کے ہیں، ایک دوسرے پر جمے ہوئے پتھروں کے درمیان میخیں پھنسا کر انہیں روکا گیا ہے۔ یہ پٹ ہوا کو ضرور روک سکتے ہیں، لیکن ذرا سا زور پڑتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گریں گے۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، بس تمہاری خوش فہمی کو دور کر رہی ہوں۔ خوف نہیں، لیکن مجھے تشویش ضرور لاحق ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اپنی تشویش کا سبب بتانے سے قاصر ہوں، لیکن ہم آج کی رات غافل نہیں رہیں گے۔ پہلے میں جاگ کر نگرانی کرتا رہوں گا، مجھے نیند آنے لگی تو سلطان شاہ کو بیدار کر دوں گا۔ اس وقت کی بات اور ہے، رات گئے جس کسی نے کھلے آسمان کے نیچے رک کر پہرے داری کرنے کی کوشش کی، صبح اس کی سردی سے اکڑی ہوئی لاش ہی ملے گی۔ سلطان شاہ بکھلا کر بولا، اس وقت بھی ہم سبقت اللہ کے مراعات یافتہ مہمانوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کیا خطرہ محسوس کر رہے ہو یا تمہیں کس بارے میں تشویش لاحق ہے؟ چھٹی حص کچھ کہہ رہی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے ذہن میں جب بھی خطرے کی ایسی گھنٹی بجتی ہے کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی باہر رہ کر اپنی رات برباد نہیں کرے گا۔ اپنی اپنی باری پر ہم دونوں میں سے ایک آدمی کو اپنے بستر میں دبک کر چکنا رہنا ہوگا۔ اگر کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو تو اسے علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی جاگ بھی رہا ہے۔ صبح ہمیں یہاں سے روانہ ہو ہی جانا ہے۔ خدا ہم چاروں کی حالت زار پر رحم کرے۔ سلطان شاہ منہ بنا کر گگیایا۔ ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے، ویرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں بھی اندر سے مضطرب ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنی کیفیت سے کیسے آگاہ کروں۔ کھڑکیوں کی بات میں نے بلا وجہ نہیں کی تھی۔ کھڑکی کے راستے کوئی آدم خور تمہیں لے بھی گیا تو ذلیل و خوار ہو کر خودکشی کر بیٹھے گا۔ سلطان شاہ مفروضوں کو ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ شنگاری آدم خوروں کے علاقے میں رہتے ہیں؟ بات کو طول مت دو، غزالہ نے خشک لہجے میں سلطان شاہ کو خاموش کرا دیا۔ مکاری شنگاریوں کے خون کا ایک نمایاں وصف ہے۔ ہم محض اس خیال سے مگن نہیں رہ سکتے کہ ہم ان کے سردار کے مراعات یافتہ مہمان ہیں یا ہمیں گالان میں قلعت فاخرہ سے نوازا گیا ہے۔ یہاں سے نکلنے تک ہمیں چکنا رہنا ہوگا۔ اگر تم سب ہی یک زبان ہو گئے ہو تو میری مغز زنی بے سود ہے، سلطان شاہ نے بے چارگی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں شنگاری موٹے موٹے گدوں اور لحافوں کے گٹھر لے کر واپس آ گئے اور انہیں قالین پر ڈال کر بچھانے میں مصروف ہو گئے۔ ویرا دلچسپی کے ساتھ ان کا مشاہدہ کرتی رہی۔ کرینے سے بستر لگانے کے بعد وہ جو ہی سیدھے ہوئے، ویرا نے مسکراتے ہوئے ان میں سے ایک سرخ و سفید نوجوان کو آنکھ مار دی اور وہ سٹپٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں کی لویں اور رخساروں کا نظر آنے والا حصہ یک بیک سرخ ببوکا ہو گیا تھا۔ اس شخص کے دونوں ساتھی اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے بے خبر تھے۔ وہ ہمارے ہتھیاروں کی طرف بڑھے، انہوں نے جو ہی ہتھیاروں کو ہاتھ لگایا سلطان شاہ نے جھپٹ کر انہیں روک دیا۔ انہیں ہرگز ہاتھ نہ لگانا۔ اشاروں کے ساتھ غیر ارادی طور پر اس کی زبان بھی چل پڑی۔ یہ بھائی قندوز خان کا تحفہ ہے، اسے ہم لوگ کسی قیمت پر جدا نہیں ہونے دیں گے۔ ویرا کے شکار نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر کن آنکھوں سے ویرا کی طرف دیکھا اور ویرا نے پھر وہی حرکت دہرا دی۔ اس پر وہ شخص پیر پٹکتا اور کچھ بڑبڑاتا ہوا سیدھا باہر نکلا چلا گیا۔ اس کی آوازیں اتنی مبہم تھیں کہ اس کے دونوں ساتھی کچھ سمجھے بغیر مشینی انداز میں اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے دبیز گدے پر منتقل ہو کر ویرا پر آنکھیں نکالی۔ وہ مسکرانے لگی۔ بس دل چاہ رہا تھا تم دیکھنا کہ وہ دوبارہ اندر آئے گا۔ کیا ہوا تھا؟ سلطان شاہ نے متجسس ہو کر دریافت کیا۔ اس نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہونے کی توقع ہے۔ ویرا اسے جواب دے کر اچانک ہی غزالہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں غزالہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ میرا مطلب ہے ابھی تو تم نے اچار کا استعمال بھی شروع نہیں کیا اور یہ بدتمیز ابھی سے ہونے یا نہ ہونے کی فکر میں دبلا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ غزالہ اس کے سوال پر چراغ پا ہو گئی۔ پتہ نہیں تم دونوں آپس کے مذاق میں میری ٹانگ کیوں کھینچنے لگتے ہو؟ میں ایسی بےہودگی بالکل پسند نہیں کرتی۔ اوہ آئی ایم سوری، ویرا معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کیا تم یہ بتاؤ گی
کہ تمہیں کس قسم کی بےہودگی پسند ہے، آئندہ میں اسی کا اہتمام کیا کروں گی، تم جہنم میں جاؤ، غزالہ نے بنا کر کہا اور غصے میں بال کھاتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی۔ دیکھ لو یہ بھی چلی گئی، ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر مغموم لہجے میں بولی، اس بار تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بعض اوقات تم اپنی حرکتوں سے لوگوں کی ہڈیاں تک سلگا کر رکھ دیتی ہو۔ اب میں کچھ نہیں بولوں گی، ویرا نے اداسی سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اب سلطان شاہ غزالہ کی خبر گیری کے بہانے باہر جائے گا، میں کچھ بولی تو تم بھی لڑ کر باہر چلے جاؤ گے اور میں اکیلی رہ جاؤں گی، بعض اوقات تم واقعی زچ کر دیتی ہو، میں نے غصے اور بے بسی سے کہا۔ سلطان شاہ نے ویرا کو قہر بار نظروں سے گھورا اور اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر غزالہ کے پیچھے چلا گیا۔ ویرا نے شرارت میں کامیاب رہنے والے شریر بچے کی طرح بھرپور کہا لگایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے گدے پر سے کھینچتے ہوئے بولی، آؤ ان کی واپسی تک ہم دونوں بھی ڈوبتے سورج کی شفق رنگ روشنی میں اس مستہ چٹان پر راک اینڈ رول ناچتے ہیں، اس سے بدن چاقو چوبند رہتا ہے۔ مجھے راک اینڈ رول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں یہ بھی جانتا تھا کہ ویرا مذاق کر رہی تھی، دن کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا تھا، ہم اس مدت میں اپنی نئی قیام گاہ کے قرب و جوار کا خاصا جائزہ لے سکتے تھے۔ میں قدرے مزاحمت کے بعد اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر ہی وہ شنگاری ہم سے آ ٹکرایا جو ویرا کی نظر بازی کا شکار ہوا تھا، مجھ سے ٹکراتے ہی وہ باہر رک گیا اور جو ہی ہم دونوں باہر نکلے اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں دبی ہوئی واڈکا کی بوتل ایک جھٹکے سے ویرا کی طرف بڑھا دی۔ ویرا نے جو ہی بوتل تھامی وہ تیز تیز قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ یہ میرے لیے آئی ہے، ویرا بوتل کو فضا میں لہراتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ واپس آئے گا۔ حرامی سمجھ رہا ہوگا کہ جو عورت شراب پیے بغیر اسے آنکھ مار سکتی ہے وہ نشے میں دھت ہونے کے بعد پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی باہوں میں آ گرے گی۔ لا حول ولا قوت، پتہ نہیں دنیا کے سارے ہی مردوں کی سوچ یکساں کیوں ہوتی ہے۔ خود راہ چلتے محض تفریحاً اتنی خوش شکل لڑکیوں کو آنکھ مار کے خوش ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کے چہرے بھی یاد نہیں رہتے، لیکن یہی حرکت کوئی عورت کر گزرے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے پست ذہنیت لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی عورت بھی تفریحاً یا عادتاً ایسا کر سکتی ہے۔ دیکھو سلطان شاہ کے منانے کے باوجود غزالہ سیدھی چلی جا رہی ہے، اس وقت وہ کڑک مرغی کی طرح پھولی ہوئی ہے، جتنا چھیڑو گے اتنا ہی پھیلتی جائے گی، وہ کہاں تک جائے گی، ذرا اندھیرا ہونے دو خود ہی کمرے میں لوٹ آئے گی۔ وہ بے فکری سے بولی، شرم کرو، اب تم میرے منہ پر اسے برا بلا کہنے پر اتر آئی ہو تو کیا ہوا؟ وہ ڈٹائی کے ساتھ بولی، تم مدت سے اس کے سامنے مجھے ڈانٹتے پھٹکارتے رہے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ ایک دہشت زدہ چینی مولوی نے ڈونگ کوانگ فو کی حویلی میں تمہیں اس کے حوالے کیا تھا اور میں نے از خود تمہارا ہاتھ تھاما تھا۔ اس وقت تم بہت زیادہ بہک رہی ہو، بوتل کھول کر تھوڑی سی الکوہل لے لو تو اعتدال پر آ جاؤ گی، میں نے تنک کر کہا۔ اس وقت تک تمہاری خاموش رہنا ہی ہم دونوں کے حق میں سود مند ثابت ہوگا۔ اس نے ایک کہا لگایا، بڑا نازک نقطہ پیدا کیا ہے تم نے۔ چرچ میں راہب بتاتا ہے کہ لوگ پی کر بہکتے ہیں اور تمہارا خیال ہے کہ مجھے بہک کر پینی چاہیے تاکہ نارمل ہو سکوں، پی کر بہکنا یا بہک کر پینا۔ واہ کیا بات ہے، اس وقت تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ عادی شرابیوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کا معدہ الکوہل سے خالی ہو تو عقل کھوپڑی سے سرک کر پیٹ میں اتر جاتی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، اس وقت تم اسی منزل پر فائز ہونے والی ہو، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی، اس وقت ہم نے کمرہ خالی چھوڑ کر غلطی کی ہے، ہم میں سے کسی نہ کسی کو وہاں رکنا چاہیے تھا۔ وہاں رکھا ہی کیا ہے، سردار سبکت اللہ سے ملی ہوئی کلعتیں چرا بھی لی جائیں گی تو کیا فرق پڑے گا، نقد ڈالر تو ہماری جیبوں میں موجود ہیں، گالان سے باہر وہی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تم ہتھیاروں کو بول رہے ہو، ان لوگوں نے بستر بچھاتے ہی ہمارے ہتھیار سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولی، میدان صاف پا کر وہ اپنا کام دکھا جائیں گے اور ہم نہتے رہ جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے منع کرنے کے بعد وہ ایسی کوئی حرکت کریں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ سب چیزیں لے بھی گئے تو ہم دوبارہ منگوا لیں گے، وہ ہماری حکم عدولی نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اپنی بات کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ اردو میں بالکل ہی کورے ہیں، بس تم دیکھتی جاؤ، وہ اشاروں پر ناچیں گے، اشاروں پر۔ میں ایک بار اس کمرے سے نکل ہی آیا تھا تو قرب و جوار کا تفصیلی جائزہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ہموار پہاڑی ٹیلہ بہت وسیع نہیں تھا۔ غزالہ اور سلطان شاہ نے اس کے کنارے پر پہنچ کر جس طرح اپنا رخ تبدیل کیا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے کھائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے قرب و جوار میں پتھروں کی حویلی یا اس کے باورچی خانے کی دھواں اگلنے والی چمنی سمیت کسی چیز کے جانے پہچانے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس مستہ کتا زمین پر ہمارے کمرے کے کچھ فاصلے پر پتھروں کے کئی کمرے ضرور نظر آ رہے تھے، شاید ان میں شنگاریوں کا قیام
تھا۔ انہی میں سے کوئی کمرہ بیت الخلا اور غسل خانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ خاص بات یہ تھی کہ باہر جیپ موجود نہیں تھی، شاید قندوز خان اسی سے گیا تھا۔ آخر کار ہم دونوں بھی اس پلیٹو کے کنارے پر پہنچ گئے۔ آگے خود رو جاڑیوں سے بھری ہوئی ناہموار نشیبی زمین تھی اور اس طرف نیچے اترنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں نے بھی غزالہ اور سلطان شاہ کی طرح ان بے ہنگم گڑھوں کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ میری عقابی نگاہیں دور دور تک طواف کر رہی تھیں، لیکن میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ چیخا سرائے میں ہماری قیام گاہ کس رخ پر واقع تھی۔ ایک بہت طویل چکر کاٹنے کے بعد ہم دوبارہ اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ہم نے اپنے تجسس آمیز سفر کی ابتدا کی تھی۔ اس دوران میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس مستہ ٹیلے تک آمد و رفت کے لیے وہی ایک کچا راستہ تھا جس سے ہماری جیپ وہاں پہنچی تھی۔ باقیہ اطراف میں جنگلی پودوں وغیرہ سے بھرے ہوئے کھڈ اور کھائیاں ہی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلی بار جب ہم نے چیخا سرائے میں قیام کیا تھا تو وہاں بلندی کے ساتھ ہی نشیب میں بھی تعمیرات موجود تھی اور وہاں آمد و رفت کے لیے ایک پرپیچ مگر خوبصورت راستہ بھی موجود تھا، لیکن اس بار ان میں سے کوئی بھی نشانی موجود نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ چیخا سرائے نہ ہو، ویرا نے میرے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ قندوز خان اتنا سفید جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے وثوق سے کہا۔ پھر اندر چل کر آرام کرو، ہو سکتا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں اس علاقے کا جغرافیہ تبدیل ہو گیا ہو۔ ویرا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ قندوز خان ہی اس پہیلی پر کوئی روشنی ڈال سکے گا۔ غزالہ پہلے ہی سلطان شاہ کے ساتھ کمرے میں جا چکی تھی۔ ہم دونوں بھی ٹہلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ غزالہ بستر پر دراز تھی، سلطان شاہ اسی شنگاری کے ساتھ مغز زنی کر رہا تھا جسے ویرا نے آنکھ مار کر بگا دیا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر وہ پلٹا اور ویرا کو دیکھتے ہی اس نے خوشامدانہ انداز میں اپنی باچھیں پھیلا دیں۔ الو کا پٹھا مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہا ہے جیسے میرا برسوں پرانا دوست ہو، ویرا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ پھر اس ہونک کو یکسر نظر انداز کر کے سلطان شاہ سے مخاطب ہو گئی۔ تم اس ناہنجار کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تمہارا بیجا کھا جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔